بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير الرفيق. وجعل لنا، اور جس ذات نے ہمارے فائدے کے لیے توفیق کو اچھا ساتھی بنایا. قوله وجعل لنا، الظرف اما متعلق بجعل واللام للانتفاع الى آخره. الظرف، یہ لنا ظرف ہے، اما متعلق بجعل، یا تو یہ متعلق ہے جعل کے ساتھ، واللام للانتفاع، اور یہ لام انتفاع کے لیے ہے. اس عبارت میں شارح رحمہ اللہ ماتن کا جو متن ہے وجعل لنا التوفیق خیر الرفیق، اس کی وضاحت کر رہے ہیں. تو وجعل لنا، یہ ظرف ہے، یعنی جار مجرور ہے، اس کا کسی کے ساتھ تعلق ہوگا. تو شارح بیان کر رہے ہیں کہ یہ جعل، یہ لنا، یہ جعل کا متعلق ہے. پھر اس پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ اصل یہ لنا میں یہ لام تعلیلیہ ہے، اور لام تعلیلیہ یہ اعراض کے لیے آتا ہے، عرض کے لیے آتا ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ نے ہمارے عرض کے لیے، تو اللہ کے افعال یہ ان کا تعلق یہ عرض سے ہوا کہ اللہ کے جو افعال ہے وہ کیا ہے، وہ بالاعراض ہے. تو اس کا جواب اس شارح نے دیا واللام للانتفاع، کہ یہ لام انتفاع کے لیے ہے. جس طرح اللہ رب العزت کا فرمان ہے جعل لکم الارض فراشا، تو جہاں پر یہ لکم، وہاں پر یہ انتفاع کے لیے ہے، تو یہاں پر بھی یہ لام اعراض کے لیے نہیں، عرض کے لیے نہیں، بلکہ یہ لام ہے انتفاع کے لیے. وَإِمَّا بِرَفِيقٍ، یا یہ لنا رفیق کے متعلق ہے. جب اس کو ہم نے رفیق کے متعلق کیا تو پھر بھی ایک اعتراض وارد ہوتا ہے، اور اعتراض یہ ہے کہ رفیق یہ مضاف الیہ، خیر کا مضاف الیہ رفیق ہے، اور یہ قاعدہ اور قانون ہے کہ مضاف مضاف الیہ پر مقدم نہیں ہو سکتا. تو جس طرح مضاف مضاف الیہ مضاف پر مقدم نہیں ہو سکتا، اسی طرح جو مضاف الیہ کا متعلق ہو، مضاف الیہ کے ساتھ جس چیز کا تعلق ہو، وہ بھی مضاف پر مقدم نہیں ہو سکتا. اب اس عبارت میں شارح نے کہا کہ یہ لنا یہ رفیق کے متعلق ہے، رفیق کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور رفیق ہے مضاف الیہ خیر کا، اور یہ لنا خیر پر بھی مقدم ہے، تو لہذا یہ تو مضاف الیہ پر تقدیم لازم آیا، جو جائز نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ اس عبارت میں دے رہے ہیں وَيَكُونُ تَقْدِيمُ مَعْمُولِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ عَلَى الْمُضَافِ، اور
معمول مضافلے کے معمول یعنی اس توفیق کا مضاف پر مقدم ہونا لقونہ ظرفاً یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ ظرف ہے۔ والظروف مما اور ظروف ان میں سے ہے، ان چیزوں میں سے ہے، یتوسع فیہ کہ توسع ہوتی ہے اس میں، ما لا یتوسع فی غیرہ یعنی گنجائش ہوتی ہے اس میں، ما لا یتوسع فی غیرہ جو گنجائش اس کے غیر میں نہیں ہوتی۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ دیکھو یہ لنا یہ ضرب ہے اور ظروف میں وسعت ہوتی ہے، یعنی چند چیزیں جو ظروف کے علاوہ کے لیے جائز نہیں ہوتی لیکن ظروف میں وسعت کی وجہ سے اور گنجائش کی وجہ سے وہ ظروف کے لیے جائز ہے۔ تو اسی طرح اگرچہ مضاف الیہ کا معمول مضاف پر مقدم کرنا یہ جائز نہیں، لیکن یہ ان چیزوں میں جو ظروف نہ ہو، جب مضاف الیہ کا معمول ظروف ہو تو پھر گنجائش ہے کہ وہ مضاف پر یعنی مضاف الیہ کا جو معمول مضاف ہے اس پر مقدم ہو جائے۔ سمجھ میں آیا؟ والاول اقرب لفظا والثانی معنی، دیکھو ماقبل میں دو متعلق کے بارے میں ذکر کیا، یا تو متعلق ہے جعل کے ساتھ یا متعلق ہے رفیق کے ساتھ۔ اب شارح بیان کر رہا ہے کہ کون سا زیادہ لائق ہے بنسبت دوسرے کے، تو فرمایا والاول اور یہ پہلا یعنی جعل کے جب متعلق کیا جائے، والاول اقرب لفظا یہ اول لفظوں کے اعتبار سے زیادہ لائق ہے اور قریب ہے، یعنی اول جب ہم جعل کے ساتھ اس کو متعلق کریں تو اس میں لفظی اعتبار سے حسن ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ دیکھو ایک تو جعل عامل ہے اور عامل میں اصل یہ ہے کہ وہ معمول پر مقدم ہے، تو یہ مقدم ہے لفظوں کے اعتبار سے۔ دوسرا لفظی حسن اس میں یہ ہے کہ جعل فعل ہے جو عامل قوی ہے، تو دوسرا لفظوں کے اعتبار سے یہ بھی حسن ہے اس میں۔ اور یہ دوسرا والثانی اور جو دوسرا ہے یعنی جو ہم نے رفیق کے متعلق کیا ہے اس میں کیا ہے والثانی معنی، اور یہ ثانی یہ اقرب ہے معنی کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، اور وہ اس طرح ہے کہ دیکھو آپ جب رفیق جعل کا لنا کا متعلق جعل یہ رفیق کے متعلق کرو گے تو اس میں معنی کے اعتبار سے جو اعتراض وارد ہو رہا تھا یہ لکم پر، یہ لام پر، لنا میں جو لام ہے، تو پھر وہ اعتراض دفع ہو جائے گا، وہ اعتراض دفع ہو جائے گا، کیونکہ پھر لنا یہ خواہ تعلیلیہ ہو یا نہ ہو یہ اعتراض نہیں، کیونکہ اس کا تعلق پھر رفیق کے ساتھ ہے، سمجھے؟ اور اس اعتبار سے بھی پھر بھی لفظوں کے اعتبار سے ایک اور بھی قبح ہے، دیکھو اگر ہم اس کو رفیق کا متعلق بنائیں گے تو بعد آئے گا، عامل اور معمول میں بعد آئے گا، اور اس کے علاوہ بھی لفظی قبح یہ بھی ہے کہ اصل میں نے آپ کو پہلے کہا کہ عامل کا مقدم ہونا معمول پر یہ حسن ہے الفاظ، تو اگر رفیق کا متعلق کریں گے تو یہاں پر لفظی قبح یہ ہوگا کہ یہاں معمول مقدم ہے عامل پر۔
سمجھے؟